أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ موضوع ہے دلوں کی اصلاح۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دلوں کا اہتمام اتنا کیوں کرنا چاہیے؟ دلوں کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اس قدر قرآن اور حدیث میں دلوں کے متعلق قرآنی آیات بھی بہت آئی ہیں اور حدیثیں بھی بہت زیادہ کیوں پائی جا رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ہمارے اپنے جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا ہے، مگر اسی کے ساتھ بڑی بڑی عبادتیں بھی جڑی ہوئی ہیں اور بہت بڑی بڑی بیماریاں اور اخلاقی برائیاں بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے۔ آج بھی جیسے ہی ہم لوگ سورہ انفال کی تلاوت شروع کیے تھے حافظ صاحب، تو ابتدائی آیات میں ہی اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں، کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ صحیح معنوں میں مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈرتے ہیں، پسیج جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ تو یہ دلوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عبادتیں، خشیت الہی، خوف الہی، خشوع اور خضوع، توکل، انابت، امید، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی دل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو پھر ایسے میں کیوں نہیں انبیاء علیہم السلام نے بھی دلوں کی اصلاح کی فکر کی ہے؟ حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دل کا معاملہ بڑا ہی کہ گمبھیر، بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعا فرمایا کرتے تھے، تو یہ در حقیقت ہم میں سے ہر امتی کو آپ سکھا کر چلے گئے کہ بندو دل کے معاملے میں کبھی غفلت برتنا نہیں، دل کو سیدھے راستے پر رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا برابر کرتے رہنا وقتاً فوقتاً کہ اے پروردگار، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، تو جب چاہے جس دل کو جدھر چاہے پھیر سکتا ہے، تو میرے دل کو تیرے دین پر ہمیشہ ثابت رکھ۔ یہ دعا آپ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دل ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بڑی بڑی عبادتیں، توکل ہو یا پھر خشیت ہو، خوف الہی ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید، یہ ساری بڑی بڑی عبادتیں ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے آج بھی سورہ انفال کی ان آیتوں میں بھی اور ادھر سورہ آل عمران کی آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین دلوں کے جوڑنے کی بات بتاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ لوگ اگر ان کے دل
آپس میں ملے ہوئے نہ ہو، جڑے ہوئے نہ ہو، تو وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار نہیں بن سکتے۔ لیکن جب دل سب کے ایک جنم اس پر چلے آتے ہیں، سب کے دل ایک ہی بات پر جب جم جاتے ہیں، چلے آتے ہیں، تو تب ایک دوسرے کے وہ مددگار اور دوست بھی بنتے ہیں۔ تو جہاں دلوں کے ساتھ ایسی جو نا کیا چیزیں وابستہ ہیں، تو ویسے ہی قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بڑی بڑی برائیاں تو ان کا بھی تعلق دل سے ہی ہوتا ہے۔ ایسی برائیاں کہ جو انسان کو یا انسان کی نیکیاں کھا جاتی ہیں یا انسان کو جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنتی ہیں، ایسی بڑی بڑی بیماریاں اور برائیاں ان کا تعلق بھی دل سے ہی ہے۔ قرآن نے جو دل کی سب سے بڑی بیماری بتائی ہے وہ ہے قسوت قلبی ثم قست قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ جیسے بتاتے ہیں کہ پھر ان کے دل پتھر کی مانند ہو گئے، سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوہ، کہ یہ دل بالکل پتھر کی طرح سے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ جب دلوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بات اثر نہیں کرتی، بالکل اوپر اوپر سے سب کچھ، کسی طرح کی کسی بات سے وہ اثر نہیں لے سکتا۔ تو یہ قسوت یعنی کہ دلوں کا بالکل پتھر کی طرح سے سخت ہو جانا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اور اسی طرح سے غفلت، یہ بھی دلوں کو ہی طاری ہوتی ہے، دلوں پر ہی طاری ہوتی ہے۔ تو یہ غفلت اور قسوت بڑی ایسی بیماری ہے کہ واقعی جب آدمی اپنے یعنی کہ اس کا دل پتھر کا ہو جائے اور اس کے دل پر غفلت طاری ہو جائے تو پھر وہ کب جناب بیدار ہوگا اور کب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی طرح سے جی آپ دیکھیں گے کہ یہ حسد، کینہ، کپٹ یا پھر اسی طرح سے تکبر، یہ سب ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کا سیدھا سیدھا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما یأکل الحطب کما تأکل النار الحطب، کہ یہ حسد یعنی کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، جی بالکل کہ مجھے نہ ملے لیکن اس کو بھی یہ نعمت نہ ملے، اس طرح کی بالکل جو نا کیا ہے تمنا اور خواہش کرنا، تو یہ اتنی بڑی بیماری اور اتنی بڑی برائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ تو نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے یہ بیماری جیسے کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آپ جب آگ جل رہی ہو اور اس میں لکڑی جھونکتے جائیں گے، جتنی بھی لکڑیاں آپ جھونکتے چلے جاؤ ساری لکڑیاں جل کے جو نا کیا ہے راکھ بن جائیں گی۔ تو بالکل اسی طرح سے حسد کا معاملہ ہے اور جس کا تعلق سیدھے سیدھے بالکل دل سے ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور غرور کے تعلق سے بھی آپ نے بتا دیا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، براہ راست اس کا تعلق بھی دل سے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ کے برابر بھی اگر کبر ہو، غرور ہو، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا، آپ نے بتا دیا۔ تو دیکھیں تو یہ جب اس طرح کا معاملہ ہے ہمارے اپنے دلوں کے ساتھ، تو ہر آدمی کو ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی دل وہ جگہ ہے جہاں آدمی کا ارادہ اور اس کی نیت ہوتی ہے، اور ارادہ اور نیت ہمارے اپنے اعمال کے اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ نیت جیسی ہوگی عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویسا ہی وہ عمل یا تو مقبول ہوگا یا تو مردود ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بتائی کہ جیسے کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو یقیناً اس کی ہجرت
بالکل اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، اور جدھر اس نے ہجرت کیا اس کو وہ چیز ملے گی۔ لیکن کبھی کبھی آدمی ہجرت کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے، تو وہ دین کی خاطر نہیں کرتا بلکہ دنیا کی خاطر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے بتایا کہ کبھی کوئی بندہ کسی عورت کے عشق میں ایسے مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مطالبہ کرتی ہے کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر میری بستی میں آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں، اس کی خاطر بھی ہجرت کرتا ہے۔ یہ بھی جو نا آپ نے بات بتائی، تو یہ ہجرت ہی ہے، ایک بستی سے دوسری بستی چھوڑ کر آنا۔ لیکن جو بندہ دین کی خاطر یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن دنیا کی خاطر یا کسی عورت کی خاطر کوئی ہجرت کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ لیکن وہ کام یہ بالکل جو نا دین کے لیے اور یہ اللہ کے دربار میں مقبول، اور یہ کام اللہ کے دربار میں مقبول نہیں بلکہ مردود، اس کو جو نا ٹھکرایا جاتا، تو کس بنیاد پر؟ آدمی کے اپنی نیت ہی کی بنیاد پر۔ تو یہ نیت ایسی چیز ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ رب العالمین کی نظروں میں بڑا بنا دیتی ہے، اور یہی نیت اگر خراب ہو، بڑے سے بڑا عمل بھی کرتا ہے بندہ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب اس قدر اس کی اہمیت ہے اور یہ نیت اور یہ ارادہ سب دل سے ہوا کرتا ہے، تو اس لیے اصلاح قلوب، دلوں کی اصلاح کی ہمیں وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے۔ صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ دلوں کی اصلاح کی اس لیے بھی ہم کو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ جگہ وہ جگہ ہے جس پر اللہ رب العالمین کی نگاہ پڑتی ہے۔ جی ہمیں بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہم کو بات بتائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم وصورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ لوگوں خبردار، اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے جسم اور تمہارے چہرے مہرے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑتی ہے تو کہاں پڑتی ہے؟ تمہارے اپنے دلوں پر پڑتی ہے، تمہارے اپنے اعمال پر پڑتی ہے۔ تو پھر ایسے میں یقیناً ہر بندے کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، ہر بندے کو اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے اپنے دل میں کیا ارادے ہیں، کیا نیتیں ہیں، کیا جو نا خباثتیں، کیا جو نا قباحتیں ہیں، کیا اس کے اندر برائیاں ہیں، کہ میں اپنے دل کو برائیوں سے پاک کرنے کی میں کوشش کروں۔ تو یہ بہت بڑی جناب بات ہے کہ ہمارے اپنے سارے اعمال، اس کا دار و مدار ہماری اپنے دلوں کی نیتوں پر ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں دل کے تعلق سے ایک آدمی غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمیں یہ بھی بات بتا دی گئی کہ یہ دل ایسی چیز ہے کہ اس کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جی شہوات کی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں اور شبہات کی بھی لاحق ہوتی ہیں، اور جو دل ان تمام امراض سے، شبہات سے بھی بالکل صحیح سالم ہو، شہوات اور خواہشات سے بھی بالکل صحیح سالم ہو، تو ایسا دل ہی کل قیامت کے دن اس دن کام آنے والا، جس دن کے بالکل حسرتیں، ندامتیں ہی لوگوں کے سامنے ہوں گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ لا تخزنی یوم یبعثون، کہ پروردگارہ جب سارے بندوں کو تو اٹھائے گا اور سارے اٹھائے جائیں گے تو اس دن تو مجھے رسوا نہ کر۔ کون سا دن ہے وہ؟ اسی میں دعا میں بتاتے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ ایسا دن کہ جس دن نہ مال و دولت کام آئیں گے، نہ بال بچے کام آئیں گے، کام آئے گا یا کامیاب ہوگا تو صرف وہ جو کہ اللہ رب العالمین کے پاس بالکل صحیح سالم دل لے کر آیا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو حضرت ابراہیم بتا رہے۔ تو اس دل کی اصلاح کی اس لیے بھی ضرورت ہم کو پڑتی ہے کیونکہ اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کی دی ہے۔ آپ نے بتایا
کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ لوگوں کان کھول کر بات سن لو کہ ہر ایک کے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. ان فی الجسد مضغہ، مضغہ کہا جاتا ہے ایک لوتھڑا، بالکل چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ ٹکڑا اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا. اگر وہ ایک ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. تو یہی بالکل ہمارے اپنے اعضاء، ہماری اپنی آنکھ، ہمارے اپنے کان، ہاتھ، پیر، ہماری اپنی زبان، شرمگاہ، سب بالکل اسی دل بادشاہ کے تابع ہیں کہ دل جیسے ان سے کام لینا چاہتا ہے ویسے وہ کام کرتے ہیں. جب دل چاہتا ہے کہ کسی برائی کو دیکھو تو نگاہ پڑتی ہے برائی پر، ورنہ اگر دل اس کو روکتا ہے تو بالکل جو نا نظر کی حفاظت ہوتی ہے. دل جب چاہتا ہے کہ کوئی غلط چیز سنے اپنے کانوں سے تو تب بندہ وہ کام کرتا ہے. لیکن جب اس کا دل کسی برائی کو سننے پر آمادہ نہیں ہوتا اور روکنا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کو یہ سننے کی بجائے اللہ کا کلام سننا ہے تو آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے. برائی کی طرف قدم کب بڑھاتا ہے آدمی؟ جب اس کے اپنے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ برائی کرنی ہے تو تب اس کے قدم بڑھتے ہیں. تو اس لیے اس کی حیثیت ایک بادشاہ جیسی ہے اور باقی سارے اعضاء گویا کہ اس کی اپنی رعایا ہے کہ وہ دل جیسے ان کو چلاتا ہے، ان پر جو حکم چلاتا ہے اس کے وہ تابع ہو کر برابر وہ کام کر جاتے ہیں. جی تو اس لیے ہمیں ہمارے اپنے دل کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہنا چاہیے. جی ہمیشہ اس کا جو ہے کیا ہے اس کو کھنگالتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ پروردگار کی نگاہ میرے دلوں پر پڑتی ہے تو میرے اپنے دل میں مجھے اللہ تعالیٰ کی اس نگاہ سے کیسے میں اپنے دلوں کے اندر یا میرے اپنے دل کے اندر میں ایسی بیماریاں، حسد جیسی بیماری یا پھر جو ہے ریاکاری یا اور ایسی بیماریاں جو بالکل میرے اپنے اعمال کو فنا کر دینے والی، ختم کر دینے والی، تو ان کو میں کیسے اپنے دل کے اندر رکھوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں. آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک جنتی آدمی آئے گا. صحابی آتے ہیں تو صحابہ کو تشویش ہوتی ہے، آخر یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں چلتے پھرتے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی. ایک صحابی ان کے پیچھے لگتے ہیں، میں دیکھوں کہ آخر ان کا عمل کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل جنتی قرار دیے گئے. صحابی ان کے پیچھے رہتے ہیں دن بھر رات بھر، مگر دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا عمل انہوں نے کیا ہی نہیں. دن میں بھی جیسے عام لوگ کرتے ہیں اتنا ہی انہوں نے کیا، رات میں بھی کوئی پوری رات بالکل عبادت میں گزارنا، اللہ کے روبرو روتے گڑ گڑاتے، ایسے انہوں نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا. تو اس کے بعد جب ان صحابی کو ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو وہ صحابی یہی بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرا اپنا کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، نماز روزہ وغیرہ ایسے بس معمولی ہے، بس ایک چیز میری اپنی یہ ہے کہ میں میرے اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد کوئی کینہ کچھ نہیں رکھتا. میرا اپنا دل سب کے لیے بالکل صاف ہوتا ہے. میرے اندر بس یہ ایک جو نا خوبی ہے، بس شاید اسی وجہ سے. تو یہ چیز دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی صفائی کی وجہ سے انہیں اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت آپ نے دے دی. تو اس لیے جی ہمیں قرآن مجید کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے بہت ساری حدیثیں، ان سب پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی دلوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کتنی آیتوں میں باتیں کی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلوں کی اصلاح پر کتنا زیادہ اپنی امت کو آپ نے ابھارا ہے. تو یہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے.
یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کسی اور کے دباؤ میں آ کر کسی اور کے ڈر سے یہ کام نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے دل کے بارے میں خوب بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے دل میں کیا کیا جو کیا ہے برائیاں رکھتا ہوں یا کیا کیا اچھائیاں رکھتا ہوں. میرے اپنے دل میں خشیت الہی، خوف الہی، اللہ تعالیٰ کی کیا رحمتوں کی امید، یہ سب کتنی زیادہ ہے. یا پھر دوسری طرف میرے اپنے دل میں کہ وہ پتھر ہے یا پھر اس کے اندر کیا کیا خرابیاں، یہ بھی میں جانتا ہوں. دلوں کی اصلاح کی اس لیے بھی سخت ہمارے لیے ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ دلوں پر ہی فتنے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب، کہہ کر کہ فتنے دلوں پر ہی پیش ہوتے ہیں. اگر دل ہمارا بالکل ایمان سے بھرا ہوا لبریز ہو، ہم یہ بات اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز پہلے سے کسی میں بھری ہوئی ہو، ایک ہمارے پاس برتن ہے جو پہلے سے کسی چیز سے بھرا ہوا ہے، تو اس برتن میں کوئی اور چیز اگر آنا چاہے تو نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ خالی نہ ہو. تو ہمارا اپنا دل پہلے سے اگر ایمان سے، تقوی سے، خوف الہی سے، ان سب چیزوں سے اگر بھرا ہوا ہو تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ ایسے دلوں پر فتنے کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا اپنا دل پہلے ہی سے ایمان کی دولت سے خالی ہو اور ہمارے اپنے اندر تقوی اور پھر طہارت، ایسی سب کیا ہے اچھائیاں اور یہ نیکیاں ہمارے اپنے دل میں اگر نہ ہو تو فتنوں سے وہ دل بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد فتنے اس طرح سے اس پر پیش ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کل حصیر عودا عودا، بلکہ یعنی حصیر ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے اس کو بنا گیا ہے، ایک حصیر کے پیچھے ایک کاڑی اور ایک کاڑی ملا کر جیسے کیا ہے حصیر بنی جاتی ہے. تو فتنے بھی اسی طرح سے لگاتار بالکل ایک کے بعد ایک دل پر چلے آتے ہیں. تو جب دل ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اندر ایمانی قوت اگر نہیں ہوگی تو پھر یقیناً وہ متاثر ہوگا اور فتنوں میں پڑ جائے گا، فتنوں میں گھر جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ وہ ایسا دل بن جاتا ہے کہ بالکل نہ کوئی بھلائی جانتا ہے نہ کوئی برائی جانتا ہے، کچھ بھی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوگی. کل کوزی مجخیہ آپ نے بتایا جیسے کہ کوزہ، اس کو اگر الٹ کر رکھ دیا جائے تو الٹ کر رکھ دینے کے بعد اس میں اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے، تو بالکل ایسے ہو جائے گا. تو اس لیے ہمارے اپنے دلوں کی حفاظت ہر آدمی کو برابر وقتاً فوقتاً برابر اپنے دل سے کہ سوال کرتے رہنا چاہیے کہ کیسے کس طرح سے کہ کیا مجھ کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا واقعی وہ کام جن کو کیا ہے میرے اپنے دلوں میں مجھے بسانا ہے میں وہ سب چیزیں بسا رہا ہوں، اور جن چیزوں سے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے کیا واقعی میں اپنے دل کی ان سب کہ برائیوں سے حفاظت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. ان سب چیزوں پر ہماری اپنی نگاہ ہمیشہ ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اپنے دلوں کے احوال، دلوں کی اصلاح کی اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اس کی طرف توجہ دینے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے. یہ بہت اہم چیز ہے، اور خاص کر رمضان کے اس مبارک مہینے میں یقیناً ہر آدمی اپنے دل کو کسی نہ کسی طرح سے نیکیوں کے ساتھ جوڑتا ہے، دل پر کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کرتا ہے. اس کا دل، اس کا نفس مختلف چیزوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے مگر وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہے ہمارے اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے. تو اس سے ہمیں اس کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دلوں کی اصلاح کی ہمیں ہمیشہ فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.